बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआस विद सिस्टर तफसीर रिजवी में। हम तमाम इस बात से वाकिफ़ है कि ये माह रमज़ान के आखिरी 7 दिन है, ये आखिरी हफ्ता है और आज 26 रोज़ा यानी 26वां रोज़ा है। तो आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत और इसके मानी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल सई फीहि मशकूरा व ज़न्बी फीहि मग़फ़ूरा وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين۔ اے اللہ، آج کے دن میری کوشش کو کامیاب کر اور میرے گناہوں کو بخش دے، میرے اعمال کو قبول فرما اور میرے عیبوں کو چھپا دے، اے سب سے زیادہ سننے والے۔ سسٹر سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، اگر ہم بات کریں تو شکر ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے، ایک عطا ہے پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا بھی ہے کہ اف یو آر گریٹفل آئی ول گیو یو مور۔ بے شک اس دعا میں اہل بیت علیہ السلام ہمیں شکر کی اہمیت کی بصیرت کس طرح دے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ دیکھیں، اس دعا پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں ہم سب سے پہلے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم میری کوششوں کو مشکور کر دے، یعنی میری سعی جو میں نے کی ہے اس کو تو شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یہ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ ہماری کوئی سعی مشکور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یعنی وہ شکر ادا کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ بالکل۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے ہم کو یہ بتایا کہ ایک تو سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم کرتے ہیں، جی، دوسری سعی جب اللہ نماز جمعہ کے لیے پکارتا ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے اور لوگ دوڑتے ہوئے سعی کرتے ہوئے نماز جمعہ کی طرف دوڑتے ہیں، جی، تو وہ بھی سعی ہے۔ اب یہ مشکور کیسے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے حج کے درمیان یا عمرے کے درمیان اپنی سعی کو پورا کر دیا تو وہ پورا کرنا ہی مشکور ہوتا ہے، قبول ہوتا ہے۔ یا آپ نماز جمعہ تک پہنچ گئے، دونوں خطبے آپ نے سن لیے اور اس کے بعد نماز جمعہ آپ نے مکمل طریقے سے ادا کر لی تو وہ آپ کی کوشش مشکور ہے۔ اور پھر اس کے بعد آسان لفظوں میں اس کو اس طرح سے سمجھایا کہ انسان رہتا ہے اس دنیا میں لیکن کام کرتا ہے آخرت کے لیے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ آخرت کو بنانے کی کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش مشکور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہا کہ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ شکر کرنا کسے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے شکر گزاروں میں قرار دے، تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر بس یہی ہے کہ خدا نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے اس کو اسی جگہ پر استعمال کرو جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کوئی مثال کے ذریعے آپ مثال کے طور پہ خدا نے دولت دی ہے تو جہاں وہ خرچ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اسے وہیں خرچ کرو۔ اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو جہاں وہ چاہتا ہے کہ تم دیکھو بس وہیں دیکھو۔ یہ ہاتھ اللہ نے تمہیں دیے ہیں چوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، لہٰذا اس ہاتھ کا استعمال صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کرو تاکہ تمہاری یہ کوشش مشکور ہو جائے اور تم شکر گزاروں میں شمار کیے جاؤ۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اس میں خداوند کریم سے ہم کہتے ہیں خدا میرے اعمال کو مقبول کر لے، قبول کر لے۔ یہ جب تک ہماری نیکیاں مشکور نہیں ہوں گی تب تک وہ مقبول نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو یہ جو اس طرح سے مانگا جا رہا ہے نا پروردگار عالم سے کہ خدا میرے اعمال کو مقبول بنا دے،
خدا جب کسی کے اعمال کو مقبول بناتا ہے تو کیا کچھ عطا کرتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کافی ہے، حضرت مریم کی مادر گرامی جناب حنا. ہم سب جانتے ہیں شکم میں جب بچہ تھا اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل کرنے کی منت مانی اور کہا کہ جو بھی یہ بچہ ہوگا اسے بیت المقدس میں وقف کر دیں گے. شکم میں ہی ابھی بچہ ہے اور بابا کا انتقال ہو گیا. ایک ماں جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور شکم میں بچہ ہے. جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے. یہ دوسرا سب سے بڑا امتحان کہ منت یہ ہے کہ بیت المقدس میں جناب مریم کو دے دیں گے، لیکن اب بیٹا نہیں ہوا ہے، بیٹی آئی ہے، تو اس کو کیسے دیا جائے. یہاں رک کر سوال یہ ہے کہ یہ جناب مریم کا بیت المقدس میں خدمت کے لیے دینا زیادہ بڑا امتحان جناب مریم کا ہے یا جناب حنا کا ہے؟ جناب حنا کا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے منت کی تھی لہٰذا اس پر عمل کیا، اور جب انہوں نے عمل کیا تو خدا نے مقبول کیسے کیا؟ بیت المقدس میں ہی حضرت مریم کے لیے جنت کے طعام اتارے گئے اور حضرت مریم کو بنا بابا کے ایک ایسا بچہ، ایک ایسی اولاد عنایت کی جس نے گہوارے میں رہ کر اپنی مادر گرامی کی طہارت کی گواہی دی ہے. یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں ہم پورے خلوص کے ساتھ صرف اس کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال کو مقبول کرتے ہوئے ہمیں اس طرح سے وہ جزا دیتا ہے. جی ایبسلیوٹلی. یہ خوبصورت دعا ایک بہت ہی خوبصورت پیغام ہمیں دے جاتی ہے ویورز کے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کچھ پورے دل سے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس چیز کو خالی نہیں جانے دیتا. رمضان کے ان آخری دنوں میں کوشش کرے کہ ماہ رمضان اگر ہمارے بیچ سے گزر بھی جائے تو بھی ہمارے جو بھی کام ہوں گے، ہمارے جو بھی اعمال ہوں گے، وہ کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں گے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ. Allah